السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل AIOU اسٹڈی۔ اگر آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کسی بھی پروگرام میں داخلہ لے لیا ہے، یعنی کہ آپ نے یہاں پہ فی پے کر دیے اور ایڈمیشن فارم فل کر کے بھیج دیا ہے، اور اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میرا ایڈمیشن کب کنفرم ہوگا اور ایڈمیشن کنفرم ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی کچھ ڈیٹیل میں جانیں گے کہ اگر آپ نے یہاں پہ فی پے کر دیے اور اپنا ایڈمیشن چاہے وہ آف لائن بھیجا ہے، یعنی کہ فارم آپ نے فل کر کے یونیورسٹی کو بائی پوسٹ بھیجا ہے، یا پھر یہاں سے آن لائن آپ نے بھیج دیا ہے، تو اب اس کے بعد کا کیا پروسیس ہوگا، یعنی کہ اس کے بعد اسائنمنٹس ہوتی ہیں، ورکشاپ ہوتی ہیں، کون کون سے پروگرام میں ورکشاپ ہوں گی، کون کون سے پروگرام میں اسائنمنٹس ہوں گی، اسائنمنٹس کن کو ارسال کرنی ہوگی، اس کے بعد ہمارے ایگزام کیسے ہوں گے، یہ مکمل ڈیٹیل جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ آئیں جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے اوپر پریس کر لینا ہے، تاکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی آنے والی نیوز اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکیں۔ سب سے پہلے میں یہاں پہ بات کروں گا جن اسٹوڈنٹ نے آن لائن ایڈمیشن بھیجا ہے یہاں پہ آ کر، جو کہ یہاں پہ آپ کا آن لائن پورٹل ہے، اس پہ اگر آپ نے یہاں پہ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے چیک کر لینا کہ آپ کی جو پرسنٹیج ہے وہ 100% کمپلیٹ ہے، اور یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ سبمٹ ہو چکی ہے، اور یہاں پہ آپ نے اپنی فی اگر سبمٹ کر دی ہے، یعنی کہ یہاں پہ پیڈ لکھا ہوا ہے، ان پیڈ نہیں لکھا ہوا، تو مینس دیٹ کہ آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہونے میں دیر نہیں لگے گی، بہت جلد آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوگا۔ یہ جو پروسیس ہوتا ہے ایڈمیشن کنفرمیشن کا، یہ 2 مہینوں کے اندر اندر آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت سب سے پہلے جو آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوگا وہ میٹرک اور FA کے اسٹوڈنٹ کا ہوگا، اس کے بعد BA اور پھر BS اور B.Ed کے پروگرام کا ایڈمیشن کنفرم ہوگا، اور یہ ود ان 2 منتھ یہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے، یہاں پہ آبجیکشن کا مطلب آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے کوئی ایسا میسج نہیں ہے کہ آپ کے یہ ڈاکومنٹ کم ہے، آپ نے دوبارہ اپلوڈ کرنے، اپڈیٹ کرنے، ٹھیک ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، پھر آپ کا جو ایڈمیشن ہے وہ کنفرم ہونے کے 100% چانسز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جی، کوئی بھی ہمارے پاس آبجیکشن نہیں ہے، یہاں پہ پیڈ لکھا ہوا ہے، 100% کمپلیٹ ہے۔ اب یہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا ایڈمیشن کنفرم ہو چکا ہے، پہلے یہ بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ آگے کا پروسیس کیا ہوگا۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ، گوگل پہ جا کر لکھیں گے AIOU.edu.pk لکھیں گے، آپ کے پاس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ اوپن ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ جو سیکنڈ نمبر پہ آپ کے پاس ہے جی ایڈمیشن کنفرمیشن، اس کے اوپر آپ جیسے کلک کریں گے، یہاں پہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ڈیش بورڈ سامنے آئے گا۔ سب سے پہلے آل لیول پروگرام کرتے ہیں، یہاں پہ آپ نے سبمٹ کر دینا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جی، ابھی تک کسی کا بھی ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوا، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے سیمسٹر سپرنگ 2021، تو ابھی آپ نے 8 کا بھیجا، یعنی کہ سیمسٹر خزاں کا ابھی آپ نے بھیجا ہے، تو یہاں پہ ابھی کسی بھی پروگرام کا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے آنا ہے، یہاں سے آپ کے پاس 3 آپشن ہے، رجسٹریشن نمبر ہے، چلان نمبر ہے، رول نمبر ہے۔ اب آپ کے پاس رول نمبر تو ہوگا نہیں، چلان نمبر ہوگا۔ چلان نمبر کیا چیز ہوتی ہے، یہاں پہ آپ آئیں، یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو ڈاؤن لوڈ کا بٹن ہے، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک چلان جو آپ نے ابھی فل کیا ہے وہ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہوگا، اور وہی اسی میں آپ کے پاس چلان نمبر لکھا ہوگا۔ اور اگر آپ نے بائی پوسٹ جو ہے اپنے فارم کو ارسال کیا یونیورسٹی کی طرف، تو اس میں بھی آپ کو جب آپ نے اپنے جو چلان فارم ہے وہ آپ نے پے کیا ہوگا، اس میں آپ کو 3 جو ہیں وہ چلان فارم ملیں گے، ایک یونیورسٹی کے لیے، ایک بینک کے لیے، اور ایک آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ اگر غور سے دیکھیں ایک چلان نمبر نیچے لکھا ہوگا، جیسے کہ یہ ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ لا کے آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے۔ تو چلے میں یہاں پہ رول نمبر لکھ دیتا ہوں، میرے پاس رول نمبر ایک موجود ہے، تو میں جیسے کہ یہاں پہ یہ رول نمبر ایک لکھ دیتا ہوں جی، یہ میں نے رول نمبر لکھا، اس کے بعد سبمٹ والے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس مکمل ڈیٹا آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ جیسے آپ اپنے نام کے اوپر کلک کریں گے، یہاں پہ آپ کے پاس مکمل جو ہے وہ ڈیٹیل آ جاتی ہیں، آپ کا نام آ جاتا ہے، والد صاحب کا نام، اور یہ سب چیزیں آپ نے چیک کر لینی ہے، آیا آپ کے نام کے اسپیلنگ مسٹیک تو نہیں ہے، سب چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے، کیونکہ پہلی بار آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ سب چیزیں جو ہے اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے پھر ایک اپلیکیشن دینی ہوتی ہے، وہ اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ والے سیکشن میں جا کر وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ساتھ آپ نے فی سبمٹ کرنی ہوتی ہے، 200-300 روپے فی ہوگی، اور وہ آپ کا نام جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جی، یہ آپ کے جو سبجیکٹ ہوں گے وہ یہاں پہ لکھیں گے، آپ نے یہ سبجیکٹ جو ہے وہ اس سیمسٹر میں پڑھنے ہوں گے۔ سیمسٹر 6 منتھ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے کتنے سیمسٹر ہیں، ٹھیک ہے، کون سا آپ کا پروگرام ہے، صحیح ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کا جو ہے یہاں پہ مکمل ڈیٹیل آ گئی ہے کہ آپ نے یہ انرول کیا، یہاں پہ ڈسٹرکٹ، ریجن، سب چیزیں یہاں پہ آ گئی ہیں، صحیح ہے جی۔ اب یہ تو ہو گیا جی، ہمیں پتہ چل گیا، اور اس کے علاوہ آپ کو یونیورسٹی میسج بھی کرتی ہے آپ کے نمبر کے اوپر، جو آپ یہاں پہ اپنا نمبر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس نمبر پہ آپ کو میسج آتا ہے کہ آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو گیا، آپ کے کورس کوڈ یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ایڈمیشن کنفرم ہوتا ہے اس کے کچھ ہی دنوں بعد اگر آپ میٹرک، FA اور BA کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو بکس بھی مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو بکس کی ڈیٹیل جاننی ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ آ کر یہاں سے آپ بکس ڈسپیچ اسٹیٹس کے اوپر کلک کر کے اپنی بکس کی ڈیٹیل جان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی پروگرام ہیں ان کی بکس جو ہیں وہ سافٹ فارم میں آپ کو بھیجی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو میسج آتا ہے کہ آپ اس لنک کے اوپر کلک کر کے اپنی بکس میں وہ PDF میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میسج نہیں بھی آتا تو یہاں پہ یہ بکس لکھا ہوا نظر آتا ہوگا آپ کو، اس کے اوپر آپ جیسے
کلک کریں گے آپ کے پاس یہاں پہ بکس جو ہیں وہ آ جائیں گی تمام تر پروگرام کی, وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو چلیں میں یہاں پہ آپ کو ایک بک کوئی بھی پروگرام کی ڈاؤن لوڈ کر کے دکھاتا ہوں. یہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے پاس یہ والا سیکشن اوپن ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس جیسے کہ میں بیچلر سلیکٹ کرتا ہوں, سبمٹ والے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں, یہاں پہ میرے پاس تمام بکس آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ PDF میں یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے پاس بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تو بکس کی بات ہو گئی جی, بکس ہمیں مل گئی. بکس کے بعد آپ کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں. اب اسائنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ اگر آپ کو سافٹ فارم میں بک ملی ہے تو یہاں پہ لازمی بات ہے آپ کے پاس اسائنمنٹ کا کوئی بھی ایسا سین نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ کو جو ہے بائی پوسٹ جو ہے بکس ملی ہے تو اس میں آپ کے اسائنمنٹ کے پیپر موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ نے وہیں سے ہی لینے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے بازار جا کر اسٹیشنری سے جو ہے پیجز لینے اور اس کے اوپر لکھ کر اپنے ٹویٹر کو ارسال کرنے ہوں گے. یہ میں ان کی بات کروں جن کو بکس ملیں گی. ٹھیک ہے, جس طرح میٹرک, FA اور BA کے پروگرام ہے. پھر آپ نے یہاں پہ آنا ہوگا ٹویٹر انفارمیشن, آپ کے ٹیچر ہوتے ہیں, ٹویٹر ٹیچرس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ابھی جو ہے اسپرنگ 2021 لکھا ہوا ہے. جیسے کہ میں یہاں پہ ایک رول نمبر سرچ کرتا ہوں, یہ میں نے سرچ ٹویٹر کے بٹن کے اوپر جیسے کلک کرتا ہوں, یہاں پہ چلا میں اولڈ جو ہے ڈیٹا چیک کر لیتا ہوں کیونکہ ابھی جو ہے میرے پاس ایسا کوئی رول نمبر موجود نہیں ہے. میں نے یہ لکھا اور سرچ ٹویٹر کے بٹن کے اوپر کلک کرا تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس مکمل جو ہے ڈیٹا آ گیا ہے. اب اس طرح کے آپ کے ٹویٹر ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی اسائنمنٹس لکھنی ہوگی اور ان ٹویٹر کو ارسال کرنی ہوگی. جیسے کہ یہاں پہ ٹویٹر کا نام لکھا ہے, کورس کوڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اس کورس کوڈ کی جو اسائنمنٹس ہوگی وہ آپ اس ٹویٹر کو ارسال کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ٹویٹر کا نام, ایڈریس, سب چیزیں یہاں پہ گیون ہوتی ہیں, دی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں جی یہ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ کا بٹن آ گیا, پرنٹ بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں. یہ ٹویٹر کا ایڈریس ہے. ٹھیک ہے, اس ایڈریس پہ جو ہے آپ نے اپنی اسائنمنٹ کو بھیجنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا, یہ تو ان اسٹوڈنٹ کی بات ہو گئی جن کو یعنی کہ LMS پورٹل کا جو ہے وہ یوزر نیم اینڈ پاسورڈ نہیں دیا جاتا. اب وہ جو ہے میں یہاں پہ ان کی بات کو ختم کرتا ہوں, اس کے بعد میں نیکسٹ جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس بچے ہیں ان کی بات کرتا ہوں. اب یہ آپ کی اسائنمنٹس ہو گئی ہیں. اسائنمنٹس ہونے کے بعد آپ کے ڈائریکٹلی پیپر ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کی ورکشاپ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ کے اس کے بعد ایگزام ہوتے ہیں. ایگزام میں جو ہے آپ کے پیپرز وغیرہ ہوتے ہیں اور آپ کی اسائنمنٹ اگر فیل ہوئی تو آپ کا پیپر بھی فیل کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ یونیورسٹی کا رول ریگولیشن ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے پیپر دینے ہوتے ہیں, پیپر دینے کے بعد آپ کا رزلٹ آتا ہے, پھر آپ کا نیکسٹ سیمسٹر اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات ختم ہو گئی. اب یہاں پہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ بچے ہیں جن کو LMS پورٹل کا یوزر نیم اینڈ پاسورڈ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے. یہاں پہ لاگ ان کے بٹن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے. جن کو سافٹ فارم میں بکس ملتی ہیں اور یہاں پہ جس طرح BS کا جو آپ کے پاس پروگرام ہے, اوپن ڈسٹنگ لرننگ پروگرام. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کی آن لائن ورکشاپ ہوتی ہیں, آپ کی اسائنمنٹس یہاں سے سبمٹ ہوتی ہیں اور آپ نے اپنی جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں وہ یہاں پہ ورڈ کے اوپر لکھنی ہوتی ہیں. مائکروسافٹ آفس ورڈ کے اوپر لکھ کے PDF بنا کے یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کی ورکشاپ ہوتی ہے. ورکشاپ کا بھی آپ کو میسج آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یوزر نیم اینڈ پاسورڈ دیا جاتا ہے. اگر آپ کو نہیں دیا جاتا تو وہ بھی بنانے کا میں طریقہ بتاتا رہتا ہوں اسی چینل کے تھرو. آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی اپڈیٹ بر وقت ملتی رہے گی. ٹھیک ہے, اب آپ نے اسائنمنٹ سبمٹ کر دی. ٹھیک ہے, یہیں پہ آپ کی اسائنمنٹس چیک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے ٹویٹر یہیں پہ موجود ہوتے ہیں, وہ یہیں پہ آپ کی اسائنمنٹس وغیرہ چیک کرتے ہیں. اسائنمنٹ کیسے اپلوڈ کرتے ہیں, کیسے لکھتے ہیں, ان کے لیے میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کی آن لائن ورکشاپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ورکشاپ کی جو ہے آپ کی یہیں پہ ہی ہوتی ہیں. اسی لاگ ان کر کے آپ یہاں پہ آپ کی آن لائن ورکشاپ ہوتی ہیں. اگر یہاں پہ یہ تو کرونا کی سچویشن تھی, اس کے علاوہ آپ کی جو ورکشاپس ہوتی ہیں وہ 6 منتھ میں یعنی کہ ایک سیمسٹر میں تقریباً وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے کریڈٹ آورس کے اوپر. 3 کریڈٹ آورس کی تقریباً 3 ویک تک کی جو ہے کلاسز ہوتی ہیں آپ کی, اور وہ اسی پورٹل کے اوپر اس وقت ہو رہی ہیں. لیکن آگے اگر کرونا نہیں ہوا تو پھر آپ کی جو ورکشاپ ہوں گی وہ ریجنل آفیسز میں ہوں گی, یعنی کہ ریجنل سینٹرز میں ہوں گی. ٹھیک ہے, وہ آپ کو بائی میسج جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ کی آن لائن اسائنمنٹس ہوں گی, آن لائن ورکشاپ ہوگی, لیکن آپ کے جو ایگزام ہوں گے وہ فزیکلی ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ سینٹرز میں ہوں گے. اس کے لیے آپ کو باقاعدہ سے میسج آتا ہے, پھر آپ کی رول نمبر سلپ آتی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کے ایگزام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایگزام ہونے کے بعد آپ کا نیکسٹ سیمسٹر اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ سارا پروسیس ہوتا ہے علم اقبال اوپن یونیورسٹی کا. ٹھیک ہے جی, تو اس طرح سے جو ہے یہ تمام تر پروسیس ہوتے ہیں. اس میں اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے آپ نیچے کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, آپ کو ڈیفینیٹلی اس کا آنسر ملے گا. سو یہ تھی آج کی ویڈیو, امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, چینل پہ نہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.